جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ فوزیہ فاقت روشانہ ٹی کے پروگرام خواتین بائبل میں آپ کو ملواؤں گی ایسی خواتین سے جو اپنی روحانی اور جسمانی زندگی سے اور اپنے پیشن اور پروفیشن سے کر رہی ہیں مسیح یسوع کے نام کو بلند و بالا اور دے رہی ہیں خدا کے نام کو جلال، اور ملوائیں گے بائبل مقدس کی خواتین سے جنہوں نے جذبہ ایمان کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ بائبل مقدس کی روح سے زندگی کے اصول و قوانین کو سیکھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل۔ یسوع کے بابرکت جلالی قدوس مہیب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ فوزیہ فاقت ہوشیانہ ٹی وی کے پروگرام خواتین بائبل میں آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کہتی ہوں۔ اس پروگرام میں ہم سیکھتے ہیں بائبل مقدس کی خواتین کی زندگی کے متعلق جنہوں نے بائبل مقدس میں اپنے نمایاں کردار ادا کیے ہیں، اور جب بائبل مقدس میں ان کے کرداروں کو پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بائبل مقدس ان کے کردار کو بیان کرتی ہے کہ وہ سگڑ ہے اور ایماندار ہے، راست باز ہے، خدا کے ساتھ چلنے والی ہے، اور یہی خوبیاں اور خصوصیات بائبل مقدس کی عورتوں کو، خواتین کو اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کی ہماری بہت ہی پیاری خوبصورت گیسٹ جو خدا سے پیار کرتی ہے اور ینگ ہے اور خدا کے جلال نام کو جلال دیتی ہے، تو اسی طرح آج کی گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی ہماری بہت ہی پیاری سسٹر کونیا اعجاز کو۔ تو ویلکم سسٹر جی آپ کا ہمارے پروگرام خواتین بائبل میں۔ تھینک یو سسٹر، آپ سب کا مسیح کی محبت میں آپ سب کو میری طرف سے سلام جی۔ میرا نام کونیا اعجاز ہے۔ فرسٹ آف آل میں شکر گزاری کرتی ہوں پاسٹر اینڈ ان کے انٹائر ٹیم کی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں اور ان لوگوں تک پہنچا سکیں کہ خدا نے ہمیں یہ ارشاد دیا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور میرے کلام کی خوشخبری پھیلاؤ۔ خدا نے ہمیں جو ہے ارشاد دیا تو ہم اس ارشاد کو لے کر سوشل میڈیا کے تھرو، چینلز کے تھرو خدا کے کلام کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز دعا سے کریں تاکہ جو بھی کلام مقدس کا حصہ پڑھا جائے اور دیکھنے والے بہن بھائیوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کے کلام کے لیے آج کے لیے شکر گزاری کریں گے۔ جو بیج خدا نے ہماری زندگی میں بویا ہے وہ سننے والے اور سنانے والے ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ آسمانی باپ، ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں خداوند جی اس کھڑی اس موقع اس پل کے لیے۔ خداوند آپ نے ہمیں بڑا فضل عطا کیا اے باپ، ہم آپ کے صلیب کے سائے تلے خداوند جی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آپ نے ہمارے لیے اتنا دکھ سہا، ہمارے لیے آپ پر سیاست ہوئی، ہمارے لیے خداوند آپ پر تھوکا گیا، آپ پر کفر بکا گیا، لیکن آپ نے اف تک نہ کہا، بلکہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ان سب کو معاف کرو خداوند۔ آپ نے ہمیں معافی سکھائی، وفاداری کرنا سکھائی، جیسے آپ نے اپنے باپ سے وفاداری سیکھی خداوند ویسے ہی آپ نے ہمیں بھی خداوند وفاداری سکھائی خداوند، تاکہ اے باپ ہم گھٹتے جائے اور آپ بڑھتے جائے خداوند جی۔ آج کے لیے، آج کے کلام کے لیے آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو کلام، جو بیج ہماری زندگیوں میں بویا جائے وہ 60 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، بلکہ 100 کا 100 پھل لائیں، اور سننے والے خداوند جی آج کے کلام کے وسیلہ سے برکتوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو ٹاپک اور عنوان جو ہم سیکھیں گے بہت ہی پاورفل اور بہت ہی آج کے حوالہ سے ہے، کیونکہ یہ معاشرتی طور پر ایک اہم جزو اور یہ ایک سرگرمی سمجھی جاتی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو سکھائیں۔ یعنی کہ آج کا جو ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے یوتھ منسٹری کی اہمیت۔ تو بائبل مقدس میں سے اپنی اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ سے تلاوت کریں گے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت اور خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ بائبل مقدس ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہی ہے ایک ایسے ایماندار اور راست باز انسان کے متعلق کہ یہ تمام خوبیاں، کوالٹیز ایک ینگ یوتھ یعنی کہ میں ہونی چاہیے کہ وہ ایماندار ہو،
خدا سے پیار کرنے والا ہو, خدا کے راہوں پر چلنے والا ہو, اور نہ صرف آج کی جو جنریشن ہے وہ خواب دیکھے بلکہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتی ہے اور آنے والے فیوچر میں اپنے آپ کو برکت کا باعث بن سکتی ہے. میرے عزیزوں, جب ہم بائبل مقدس کے ہیروز کو دیکھتے ہیں تو داؤد جوان ہی تھا جس نے خدا کے ساتھ وفاداری سے چلا اور جاتی جولیت کو شکست دی. تو بائبل مقدس میں ہم مزید دیکھتے ہیں یوسف کی مثال, اس نے وفاداری سے چلا اور وفادار ٹھہرا, اور دانیل خدا کے ساتھ ٹھہرا. اور ہم دیکھتے ہیں مقدسہ ماں مریم کو کہ وہ جوانی کے عالم میں خدا کے پلان کا منصوبے کا حصہ بنی. تو اسی طرح مزید سیکھتے اور جانتے ہیں یوتھ کے بارے میں کہ یوتھ منسٹری یوتھس کے لیے کیوں ضروری ہے اور آج کے خاص طور پر جنریشن کے لیے کیوں ضروری ہے. تو آج کے ہماری گیسٹ سے سیکھتے اور جانتے ہیں. تو جی سسٹر جی, آج کے ہمارے ٹاپک کے متعلق ہمیں سکھائیے تاکہ ہم برکت کو ریسیو کریں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یوتھ منسٹری کی اہمیت, آج کے نوجوان, کل کی قیادت, اب کے لیے خدا کا منصوبہ. جی. تو آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر اس نے سوشل میڈیا کو خدا بنایا ہوا ہے اپنا. اور وائس کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وائس کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے, اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. جیسا کہ آپ نے یہ بات کو کوٹ کیا کہ ڈیوڈ کو کوٹ کیا, تو داؤد نوجوانی میں ہی خدا نے اسے چن لیا تھا. خدا نے اپنے بندہ سیمول کو بھیجا کہ جا تو میرے لیے داؤد کو مسا کر. تو اس نے ان 6 بھائیوں کو تلاش کیا کہ ان میں سے لیکن خدا نے کہا یہ نہیں, ایک اور ہے جو چرواہ وہ بھیڑ بکریوں کو لے کر باہر گیا ہوا ہے. تو خدا نے اپنے بندہ کے ذریعے ڈیوڈ کو سیمول کے ذریعے ڈیوڈ کو مسح کیا. اور جوانی میں ہی اس نے خدا کو قبول کیا, خدا کے کلام کو لے کر چلا, اور خدا کے کلام کو جب اس نے دل میں رکھا اور اس نے کہا کہ میں یہوہ رب الفواج کے نام سے آتا ہوں, اور اس نے جاتی جولیت کو مار گرایا. اسی طرح جب ہم اپنی جوانی میں خدا کو یاد کرتے ہیں, خدا کو قبول کرتے ہیں, تو بے شک خدا ہمیں ایک بنیاد دیتا ہے, ہمیں کلیسیا دیتا ہے. وہ کلیسیا کا بوجھ ہمارے اوپر ہوتا ہے, اور جب کلیسیا کا بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں, خدا پھر ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, خدا پھر ہمیں سر بلند کرتا ہے, بے شک سرفرازی عطا کرتا ہے. یوتھ منسٹری ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ یوتھ منسٹری ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو میں نے بتایا کہ جیسے سوشل میڈیا کو ہماری یوتھ نے خدا بنایا, بہت ہی دور ہے. ہماری جو آج کی جو جنریشن ہے اس نے انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ جو ہیں کہ دنیاوی جو ہیں دنیاوی خدا کو مانا ہوا ہے. لیکن ان سب کو چھوڑ کر ہمیں خدا کی راہ پر چلنا ہے. ان سب کو چھوڑ کر ہمیں روحانی بیداری میں خدا کے کلام کی طرف رجوع لانا ہے, خدا کو اپنی زندگی میں پہننا ہے, خدا کو اپنا وقت دینا ہے. اور اس کا جو پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی بیداری. روحانی بیداری کس طرح؟ روحانی بیداری اس طرح کہ جیسا کہ بتایا کلام میں لکھا ہے کہ اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر. اور جب ہم اپنی کوٹری میں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اپنا دل خدا کے آگے انڈیلتے ہیں, کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتا ہے. جی بالکل. تو جس طرح اب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں ایک پاور دیتا ہے, ایک طاقت دیتا ہے, جس سے ہم خدا نے ہمیں اختیار دیا, اس اختیار کے ساتھ, اس پاور کے ساتھ ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں, ابلیس پر فتح پاتے ہیں, ان بیماریوں پر, ان آزمائشوں پر فتح پاتے ہیں, کیونکہ خدا نے ہمیں اختیار دیا. اور یہ ایک بیداری ہے. اور دوسرا ہے کہ خدمت کا جذبہ. جی میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو میں 13 سال کی تھی جب میں نے اپنا خدمت کا آغاز کیا, اور خدمت میں نے ورشپ سے سٹارٹ کیا, اور اب میں 22 سال کی ہوں. تو خداوند کا بڑا شکر ہے کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کرنا سٹارٹ ہو گئی ہوں. مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں خداوند کے کلام کو شیئر کرنا سٹارٹ. جس طرح ہم خدا میں بڑھتے ہیں, میں ایک ٹائم تھا کہ میں اپنے صرف ایک ہی روم میں میں نے تقریباً 3.5 ماہ گزارے ہیں, اور اسی میں نے پریئر کرنی, اسی میں نے وہ کرنا, وہ کرتے کرتے میں نے بائبل کو پڑھنا, اپنے دل میں ورسز یاد کی تھی, زبور یاد کی تھی, ان زبوروں کو پڑھنا اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر وہ کرنی ساتھ.
اور جیسے میرے وہ ان ورسز ختم ہو جاتے میں نے سجدے میں خدا کے تقریباً میرے 2.25 گھنٹے میری پریئر چلی گئی تھی. اور جیسے ہی ہم خدا میں بڑھتے ہیں خدا ہم پر جو ہے اپنے کلام کو اپنے بھیدوں کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ ہم نوجوان نسل جو آج کی ہیں ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے خدا کے کلام کو شیئر کرنے کا. اور جذبہ ہی خدا جب ہم اسٹیج پر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ نے خدا آپ کا جو ہے نا استعمال کرتا ہے, آپ کے ذریعے خدا لوگوں میں کام کرتا ہے. اور یہ جذبہ ہونا چاہیے خدا کے کلام کو سنانے کا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے پاسٹر سادھو سندر سنگھ, اور وہ خدا کے کلام کی بڑی حقارت کرتے تھے. خدا کے کلام کو, خدا کے بندوں کو بڑی انہوں نے ڈس رسپیکٹ کیا, ان پر کیچڑ اچھالنا, بڑا کچھ کیا. لیکن جب خدا نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے اپنی ساری زندگی خدا کے لیے دے دی. اس نے بہت کچھ برداشت کیا, اس نے بہت دھکے کھائے, بہت سی جیلیں برداشت کی, اس طرح کے وہ اسے زمین میں گاڑا گیا جیسے سیمول کو گاڑا گیا. اسی طرح اس نے شیروں میں, جنگلوں میں, شیروں میں اور بہت سے ایسے جانوروں میں اس نے اپنی زندگی گزاری. لیکن جب اس نے خدا کے لیے اپنی ایک زندگی کو وقف کر دیا, نوجوانی میں اپنا آپ خدا کو دے دیا, تو پھر خدا نے اسے بہت سی آزمائشوں سے, بہت سے مصیبتوں سے باہر نکالا. ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور ہمیں مشکلوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. تو بہت ہی تھینک یو سسٹر جی, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ سارا بتایا. مزید سیکھیں گے. ہم سیکھ رہے ہیں یوتھ منسٹری کے متعلق کہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ایماندار ہونا, خدا کے ساتھ چلنا یہ ضروری ہے. میرے عزیزوں, بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے تو بائبل مقدس بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی کہ میں نے کسی چیز کو, یہ نہیں کہ تمہیں بے رہگاں یا بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہماری زندگی میں, تو وہ مقصد ہمیں پورا کرنا ہے. سیکھیں گے مزید, لیکن ابھی وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہے پروگرام خواتین بائبل ہوشیانہ ٹی وی کے ساتھ. only on ہوشیانہ ٹی وی.